السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی گیان ہند اسلامک یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس محمدی گیان ہند اسلامک یوٹیوب چینل کو آپ سبھی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، تو اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں ضرور سپورٹ کریں۔ چلیے اللہ کے پیارو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی شانہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ بے شک نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص پریشانی پیش آتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ ابو مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرماتے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی جل شانہ اس دن کے وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہو اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہو، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئی۔ ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور 6000 اور اتنی رکعتیں نماز کی 1 سال میں ان کی بڑھ گئی۔ اگر 1 سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائے اور صرف فرض اور وتر کی 20 رکعتیں شمار کی جائے تب بھی 6960 رکعتیں ہوتی ہے، اور جتنے مہینے 30 دن کے ہوں گے 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کیے جائیں تو کیا ہی پوچھنا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیرے میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا ہے، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے، اور وصال کے وقت آخری وصیت جو فرمائی ہے اس میں نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ آپ سبھی سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔